السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، انتہائی احترام کے لائق ماؤ، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اس درس قرآن نو جیڑا میرے محسن بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں کی محبت اور عقیدت کا نتیجہ اللہ تعالی نے انہوں کے بیٹے عبد المنان بھائی نے بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس سلسلے میں جاری فرمائے ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ اس تبلیغی اور تربیتی اور اصلاحی پروگرام میں مالک الملک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ایسے دوست روحانی ماما اور روحانی بہنا اس پروگرام اندر شرکت فرماندے نے، اللہ سارا واسطے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اتنے بیٹھ کے اسی اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے چند بول میں بولنے نے تساں سننے نے، اور دعائیں کرنا کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، سن سنا کے مالک کائنات سانو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اج کا مضمون خواتین کے درس کے حوالے نال جو میں بیان کرنا ہے، میں درد کرنا چاہنا اسلام میں چند عظیم عورتیں اس عنوان نال خواتین دے کریکٹر اور کردار نو بہتر تو بہتر بنانے واسطے اج کی گفتگو انشاءاللہ بہت معاون ثابت ہوئے گی، فائدہ مند ثابت ہوئے گی انشاءاللہ۔ گھراں انقلاب آ جائے گا، اسلامی رنگ وچ گھر رنگے جان گے اللہ دی توفیق نال، اگر انہاں باتاں تے عمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ عظیم عورتیں، اس کر کے کہ ان عظیم عورتوں دے کردار اور کریکٹر انہاں دیاں پیاریاں سیرتاں دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھالیا جائے، یہ اندر نجات ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک اندر، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، نبیوں دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے میرے محبوب کنہاں نو، لازواجک اپنی بیویاں نو بات کہہ دیو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دیکھو کتنی عظیم عورتاں انہاں واسطے حکم کی آسمانہ تو اتر رہا ہے، فرمایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تساں دنیا دی مال تے دولت دی زینت چاہدیاں ہو، اگر دنیا دیاں طلبگار ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، فرمایا جوڑے لے لو،
سونے طریقے نال جدا ہو جاؤ. سبحان اللہ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نال ان کہہ کے دوسرا مسئلہ بیان فرما چھڑیا. فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر اللہ خود رسول دی محبت آندی ہو, اگر آخرت دل ترجیح دیندی ہو دنیا تے, پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر اللہ نے یہو جیاں عظیم عورتاں واسطے اجر بھی عظیم تیار کر رکھا ہے. کیوں جی گل سمجھو قرآن دی. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ ایدیاں نیک عورتوں واسطے, ایدیاں نیک بیبیاں واسطے اللہ نے اجر بھی عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن کہندا جی قرآن فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان بیبیوں کے بارے اندر پیارے پاک نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. فرمایا مومنہ دیا عورتاں. سبحان اللہ. میں عظیم عورتاں دے عنوان نال آواز چھڑیا نا, توجہ فرمانا. ایک مرتبہ او فیرا عابدہ عظیم خاتون ساری رات گزر جاندی ہے, روندیاں ہی رات بیت جاندی ہے. روح بن سلمہ البراق پوچھدے نے, کہندے نے بیٹی افیرا انک لا تنامین باللیل, رات نو سوندی کیوں نہیں, روندی کیوں رہ جانی ہے, تینوں نیندر کیوں نہیں آندی؟ کہندی ہے بابا میں سون واسطے بسترے تے جانی بھی ہاں مگر میرے ذہن اندر خیال آ جاندا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر, میرے ذہن اندر وہ منظر سامنے آ جاندے نے جہدے اندر قرآن دی اس آیت اندر فرمایا گیا ہے. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا موڈیاں تے بیٹھن والے نگران فرشتے, اللہ نے فرمایا تہاڈا ہر فعل ہر تہاڈی ادا تہاڈے منہاں وچوں نکلیا ہوا ہر جملہ وہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انہوں لکھی جاندے نے ہر بات نو نوٹ کر رہے نے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ویکھ اللہ دیاں کیڑیاں رحمتاں. اگر دل اندر کسی گناہ دا ارادہ ہو گیا اللہ نے فرمایا فرشتے او لکھنا نہیں, گناہ نہیں لکھنا. اگر نیکی دا ارادہ اللہ نے یہ ریڈار فٹ کی تے ان فرشتیاں دے دماغ اندر, اللہ نے فرمایا جب نیکی دا ارادہ کرن دل اندر نیکی دا ارادہ ہوئے تے نیکی لکھ لینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فرمایا او بندہ اللہ والی کی کہندی ہے عظیم عورت. سبحان اللہ. عظیم عورت کہندی ہے بابا او بندہ بلا کی سو سکتا ہے کہ جنوں پتا ہوئے دا نام اعمال لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ.
جو بندہ سو ہی کیوں سکتا ہے کہ جدا نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہوئے سمیا نہیں بابا اس کر کے مینوں نیندر نہیں آتی میں کہنی ہوں کدھر نامہ اعمال اندر نیندر ہی نہ لکھیاں ہون کدھر نامہ اعمال اندر سستیاں تے کاہلیاں نہ لکھیاں ہون سا مینوں نیندر نہیں آتی ہر ویلے زبان تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر ویلے زبان تے ذکر اذکار رہندا ہے کدھر قرآن دی تلاوتاں کرنیاں اللہ دا قرآن کہندا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم کتے قرآن دیا تلاوت کرنی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ہر ویلے قرآن پڑھ دی رہنی کتے کہنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اللہ دے قرآن دیا تلاوت کر دی رہنی دین یہ ہے کہ میرا نام اعمال مرتب ہوئے او دے اندر ہر صفحے تے اللہ دا قرآن لکھیا ہوئے سبحان اللہ ہر صفحے تے اللہ دا قرآن لکھیا ہوئے اللہ کریم قیامت والے دن میرا حساب لیں فرشتیاں نو آکھن فرشتے او اس میری بندی دا نام اعمال کھولو نام اعمال کھولیا جائے فرشتے آکھن اللہ جی ہر صفحے تے تیرا قرآن لکھیا ہوا ہے اللہ کہے گا فرشتے ہٹ جاؤ پیچھے جنت کے 8 دروازے کھول دو جس دروازے سے چاہے میری بندی داخل ہو جائے سبحان اللہ کہ اسلام میں چند عظیم عورتیں اتنی گل کر دیے کہندی ہے بابا اس بندے نو سون نال کی غرض ہے وہ بندہ سو بھی کیویں سکدا ہے جنوں پتہ ہوئے کہ میرا نام اعمال لکھیا جا رہا ہے کلی گل نوٹ ہو رہی ہے وہ بندہ کیوں سو سکتا ہے روح بنو سلمہ فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم ہے اس بچی دی درد انگیز دل نو پگھلا دینے والی گفتگو نے مینوں بھی روا چھڈیا اللہ ایویں دن اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا توجہ فرمانا میرے اور تھوڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک پیارے نبی 25 سالاں دے میرے پیارے نبی صرف 25 سالاں دے ہوئے حضرت دا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی او غم خار بیوی ہے جدا ذکر دلاں نو منور کر دینے والا ایمان نو بلند کر دینے والا ذکر میں جمعے انشاءاللہ بیان کر رہا سیدہ خدیجہ دی مکمل سیرت پورا 1 گھنٹہ بیان ہوئے گا صرف اتنی بات دسا کہ میرے پیارے نبی نے خدیجہ دے بارے اندر فرمایا تھی خدیجہ او میری بیوی ان دنوں اندر خدیجہ نے میرے ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی لوگ مینوں پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخمات پائے رکھ دی تھی لوگ میریاں تکذیباں کرتے سن خدیجہ میریاں تصدیقاں کر دی تھی حضرت نے فرمایا سی ایسا تو نہیں جانتی خدیجہ میرے عہدوں ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن خدیجہ دے او دن بھی میں ویکھے کہ جدو خدیجہ دے خیمیاں دیاں تناواں سونے دے کلاں نال بنیاں جاندیاں سن مگر خدیجہ میرے گھر آ کے پائی اللہ
دے نائے وقف تے قربان کر چھڈی میں ویکھیا خدیجہ نو خدیجہ دیاں دھیاں شیاب ابی طالب دی گھاٹی اندر پتے کھا رہیاں نے گاہ کھا رہیاں نے گٹھلیاں منہ وچ رکھ کے چوس کے اپنے اللہ دے شکریہ ادا کردیاں نے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر ایک دن تشریف فرما کہ جو ایک بی بی میرے نبی کو حاضر ہوئی دیکھ میری روحانی ماں بہن اسلام میں چند عظیم عورتوں کا عظیم کردار ویکھنا پیارے نبی کی خدمت اندر ایک عظیم عورت حاضر ہوئی کہندی اللہ کے رسول میں بیمار ہاں بیماری بھی اتنی شدید ہے مرگی دی تکلیف نال مینوں مرگی دی اتنی زیادہ تکلیف ہے او دا حملہ ہوندا ہے زمین تے تڑپنیاں اس طرح زیادہ تکلیف اندر مبتلا حضرت اللہ کو دعائی فرما دیو اللہ مینوں تندرستی دے دے پیارے نبی نے فرمایا بی بی اللہ کو صحت تے تندرستی دی دعا کر لئیے یا تیرے کے واسطے اس تکلیف دے بدلے رب کو جنت منگ لئیے عظیم عورت کا جواب سننا کہندی حضرت اس دکھ اور تکلیف دے بدلے اگر جنت ملے جنت کیا ہی خوب بات ہے وہ تے بڑی عظیم گل ہے اگر جنت مل جائے اور مینوں چاہیدا کی ہے پیارے نبی نے دعا فرما چھڈی دیکھ عظیم عورت کا کردار حضرت نے دعا فرمائی ایک اللہ دے نبی جنت دی دعا تے ہوئی گئی ہے ادا حیا کتنا بلند ہے سبحان اللہ اے حیا دی عظمتاں کتنیاں اونچیاں اللہ نے لہرائیاں کتنا حیا ہے دے ہنر رہندی دنیا تک بڑے بڑے علماء بیان کرتے رہن گے ادنا جا تہاڈا خادم جماعت دا نوکر ادنا جا طالب علم کاری یعقوب بھی بیان کرتا رہے گا فرمایا اللہ دے پیارے نبی نو عرض کر دیا نے حضرت جنت دی دعا تے ہوئی گئی ہے اور اللہ کو دعا کر دیو کہ میں جدوں مرگی دی تکلیف نال زمین تے تڑپنیاں اودوں میرا گونڈ کھل جاندا ہے دعا کرو میں بے پرد نہ ہویا کراں میرے نبی نے ہاتھ چک لے حضرت دی اکھاں چوں آنسو چل پئے او دے حیا دی وجہ کر کے او دے مٹھڑے بولن دی وجہ کر کے او دی قیمتی گفتگو دی وجہ کر کے اینو آخرت دا کتنا فکر ہے اگلے جہان دا کتنا فکر ہے جنت دی کتنی حریص اور لالچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں چوں آنسو بہاندے آیا رب اگے دعا کر چھڈی اللہ اپنی بندی دی اس دعا نو قبول فرما لے میرے نبی نے دعا فرمائی اے دعا اللہ دے عرش نال جا لگی سبحان اللہ سبحان اللہ دے عرش نال جا لگی ہے صحابہ کہندے حضرت دی دعا اللہ نے ایڈی قبول فرمائی ہے اسی اکھاں نال ویکھدے اس عورت نوں مرگی دی تکلیف ہوئی رہی اوے زمین تے تڑپدی سی زمین تے ایویں مٹی نال لت بد ہو جاندی سی مگر اج دے بعد پوری زندگی جتنی دیر زندہ رہی اینوں تکلیف ہوئی رہی مگر اسی کدی دا چہرہ نہیں ویکھیا سی سبحان عظیم عورتیں سبحان اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر سیدہ فاطمہ میرے نبی دی خدمت حاضر ہوئیاں یعنی اللہ دے نبی جی دیکھو چکی پی پی کر کے ہتھیلیاں گھس گئیاں اے جنت دی خاتون سبحان اللہ چکی پی پی کر کے ہتھیلیاں گھس گئیاں نے حضرت قمیض بھی پھٹ گیا ہے سونے مینو ایک غلام دے دیو کوئی مینو نکرانی دے دیو میرا ہاتھ بٹا دیا کرے آپ نے فرمایا بیٹی میں تینو غلاماں لوڈیاں نالوں ایک بہتر شے دیواں غلاماں لوڈیاں نالوں بہتر چیز جی ابو دیو اج کل دی کوئی بیٹی ہوندی نا وہ کہندی ہے دنیا دی کوئی گل دیندے ہو تے نا کر دیو تے کرو دنیا دی کوئی چیز دیندے ہو تے دیو باقی گل نہیں میں سننی یعنی یہ تقوی پرہیزگاریاں کول رکھو
نہ 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 سبحان اللہ، یہ عظیم عورت کا کردار ہے نا. پھر انج کہنے والی جیڑی کہندی ہے دنیا ہے دنیا دنیا، جتوں مرضی دنیا آ جائے تے پھر عظیم عورتاں اندر تے شامل نہیں نہ ہو سکتی. او دا ذکر کنے کرنا ہے؟ پھر کوئی مولوی کوئی خطیب کوئی ادیب او دا ذکر ہی نہیں کرے گا. اتنے ذکر عظیم عورتاں دا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوندا چلا جائے گا. میں عرض کر رہا کہ کہندی اللہ دے رسول جی بابا جی دیو آپ فرماندے نے بیٹی تو ہر فرض نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ 33 بار تے اللہ اکبر 34 بار پڑھیا کر. اے بیٹی غلام تے لوڈیاں نالوں بہتر ہے. پھر انج کریا کر عشاء دی نماز تو بعد بسترے تے لیٹ کر کے یا لیٹن تو پہلے ایک وظیفہ کر لیا کر. تیریاں تھکاوٹاں دور ہو جا کرنگیاں، تینوں غلاماں لوڈیاں دی ضرورت نہیں پینی، تینوں ثواب بھی ملے گا اور تیریاں تھکاوٹاں بھی دور ہو جان گیاں. ایویں ہویا پوری زندگی سیدہ فاطمہ گزاری، دوبارہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کیتا. سبحان اللہ. عظیم عورتیں میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اثر دی نماز تو بعد میرے نبی فارغ ہو کر کے اپنی بیویاں کول جا کر دے، انہاں کول چکر لگایا کر دے. ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب کول پہنچے دے. انہاں نے پیارے نبی دے کول شہد پیش فرمایا. جان دے ہو حضور شہد نو بڑا پسند فرمایا کرتے سن. پیارے نبی شہد کھاندے رہے، زینب نال گلاں اندر مشغول رہے. کتنی دیر گزار آئے، عائشہ کول پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر قیام فرمایا. حضرت حفصہ کول پہنچے، وقت تھوڑا رہ گیا مغرب دی نماز اندر، تھوڑی دیر قیام فرمایا. اگلے دن بھی ایویں ہی میرے نبی وقت خود دارالہدا مکھیاں رات چوسدیاں نے اور شہد تیار کر دیا نے. کچھ نہ کچھ وہی مہک وہی سمیل وہی بساند وہ باقی رہ جاتی ہے ملاوٹ. اس کر کے پیارے نبی اگلے دن آئے، پھر شہد بچا ہوا حضرت زینب کولوں کھاندے رہے، کتنی دیر گلاں کردے رہے. پھر تھوڑا وقت بچیا حضرت حفصہ کول پہنچے، عرض کر دیا نے سونیو تواڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا میں ایہو جی چیز کوئی نہیں کھاتی، البتہ زینب کولو شاید ضرور کھاتا ہے. گل ساری وہی تھی. حضرت ایسا کول سے وہ بات پیارے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ میں اج دے بعد شاید نو حرام کرنا شاید نہیں کھاواں گا. حضور نو ایک جی بات تو بڑی کراہت سی کہ جڑی دوسرا بندہ محسوس کرے، حالانکہ وچوں گل ہور سی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی، آپ نے اتنی بات فرما چھڈی. ادھر آسمان تو اللہ کی طرفوں حضرت جبریل وحی لے کے آ گئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. میرے محبوب پیغمبر انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دے ہو؟ سونا قرآن ایمان تازہ ہوئے، قرآن کدی ایک لمحے واسطے پرانا نہ ہوئے. ہر سال سن دے ہو نماز تراویح اندر، ہر سال قرآن پاک کئی مرتبہ مکمل کر لیندے ہو اور نمازاں رات دیاں نمازاں اندر سن دے ہو. لیکن قرآن جدوں بھی سنو جدوں بھی پڑھو ایویں لگدا ہے جویں آسماناں تو ہنے اتر رہا ہے. خوشبو دی ڈبی والا حساب ہے، کدی پرانا نہ ہوئے. یہ اللہ دا کلام ہے، دے اندر معجزہ ہے رب دے قرآن اندر. سبحان اللہ. یہ ہر ویلے تازہ بتازہ. فرمایا اللہ کریم نے یہ میرے محبوب، یہ میرے نبیوں کے سردار، یہ میرے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دیو جڑیاں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڈیاں. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویاں نو خوش کرنے واسطے، انہاں دی رضامندی چاہن واسطے. سونےو لفظ ہو گئی ہے، سونےو بھول ہو گئی تھوڑی جتنی تھے، وہ جلدی نال معافی منگ لو. واللہ غفور رحیم.
اللہ معاف کر دین والا غفور رحیم بادشاہ ہے. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات حضور پریشان ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اور دوسری بات پیارے پاک پیغمبر نے حضرت حفصہ نے فرمایا حفصہ میں تینوں ایک راز والی گل دساں مگر اگے کسے اگے نہیں ہو کرنی. عظیم عورت اندر شک نہیں. حفصہ عظیم عورت ہونے اندر شک نہیں لیکن ایک فطری کمزوری ہوندی ہے. عورت دی فطری کمزوری ہے کہ وہ راز اندر بات نہیں رکھ سکتی. پیارے نبی اتنی بات کہی نا حضرت حفصہ نے سنی بات کہ حضرت عائشہ کول ٹر گئیاں کہنی یعنی عائشہ تو میری بہن ہے میں تینوں ایک گل دساں جے گاں کسے اگے نہ کرے تے اما جان بندہ پوچھے تسی نہ کرو حضرت عائشہ اگے جی کہنی نے اگے کسے اگے نہ کرو تے میں گل دساں تانوں. یہ گل کر دیتی. حضرت عائشہ نو حضرت سودا نال بڑا پیار. حضرت سودا پیارے نبی دی او عظیم بیوی ہے کہ جن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی دا کہ اللہ دی طرف ہوئے معاملہ دلاں دا ملان دیکھ کے اپنی واری اپنا وقت حضرت عائشہ واسطے ہبا کر دیتا وقف کر دیتا. وہ عظیم خاتون ہے. حالانکہ سوکن جان دو نا میں اگ بھی پناہ منگ دیے لیکن دیکھو کتنا عظیم کردار ہے کتنا عظیم معاملہ. سبحان اللہ سے بڑی محبت. حضرت عائشہ کہنی یعنی بہن سودا میں تینوں گل دسنی ہے مگر راز ہی رکھنی بات. انہوں نے حضرت سودا نال کر چڑی. حضرت عائشہ گل نکل گئی پورے شہر اندر پھیل گئی. سویر دی نماز تو بعد پیارے نبی نے بات کی تھی اور زور دی نماز پڑھانے واسطے آپ تشریف لے آئے نا تو صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی جی حضرت مبارک ہوئے. فرمایا قاضی مبارک یہ آپ ہی تو فرمایا ہے میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا. ابو بکر کے بعد حفصہ کا والد عمر ہوئے گا. آپ نے آپ نے فرمایا بات سے نکل گئی راز آؤٹ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول جاندے ہیں. اسے قرآن نے یہ نقشہ کھینچا فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جدو پیارے پاک پیغمبر دیاں بعض بیویاں چوئی بیوی نال نبی سونے بات کی تھی راز والی گل. اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا راز والی گل کی تھی انہیں بات اگے کر چڑی. حضرت حفصہ کول پیارے نبی پہنچے. حضرت فرماتے نے حفصہ قال میرے نبی فرماتے نے آپ فرماتے نے نبدا بہی اس بات کی خبر دسی ہے حضور نے کہ حفصہ میں تین ایک راز والی گل کہی سی مگر راز اگے اٹھ کر چڑے. حضرت حفصہ کہنی نے قرآن نے انہاں جملیاں نو ایویں بیان فرمایا کہنی نے قالت من انباک ھذا. حضرت گل تانوں کنے دسی ہے. دیکھو عقیدہ تے سی نا اے نہیں کیا کہ حضرت ہاں جی پیارے نبی جی ٹھیک ہے تانوں تے پتہ لگ ہی جاندا ہے ہاں جی اگر اے عقیدہ ہوندا تے کبھی راز والی گل آؤٹ نہ کر دیاں. مطلب کہ حضرت نو کیڑا پتہ لگنا ہے حضور خدا تے نہیں نا عالم الغیب تے صرف اللہ دی ذات ہے نا اور تے نہیں اس کر کے پوچھدیاں نے کہندیاں نے حضرت قالت من انباک ھذا. حضرت بات تانوں کنے دسی ہے کہ پیارے نبی آسماناں تے انگلی اٹھاندے نے. حضرت فرماتے نے قال نبانی العلیم الخبیر. مینوں میرے باریک بین خبر رکھن والے رب نے دس دیے. دوسری بات یہ ہوئی اور تیسری بات باتیں اور بھی زیادہ لیکن میں اختصار نال اپنے مضمون میں نبھاواں. پیارے نبی دی زندگی اندر یہو جو دن نہیں تے آئے حضرت دے چولہے کئی دن اگ نہیں جڑیا کرتی سی فاقیاں تے فاقے گزر جاندے. لیکن میں آخنا میرے ویر اللہ سدا دن ایکو جے نہیں رہن دیندا.
اللہ دا وعدہ ہے، رب دا قرآن بولدا ہے، فرمایا باطل کر ایام نداولها بین الناس، دن ادل بدل ہوندے رہندے نے، الٹ پلٹ ہوندے رہندے نے نا، کدی جناب کدی فراوانیاں مال دیاں اور کدی بندے دے مال اندر جناب کمیاں آ گئیاں، کدی پریشانیاں آ گئیاں، کدی خوشیاں آ گئیاں، یہ دن ادل بدل ہوندے رہندے نے نا۔ ادھر جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس معاملے کے بارے اندر اللہ نے فرمایا کہ تلکل ایام نداولها بین الناس، اور اللہ نے پیارے نبی دے دی دن پھیرے، حضور دے دیہاڑے بھی لوٹائے، پیارے نبی کول ہن مال غنیمت ڈیراں دے ڈھیر ہی لگیا چلے آ رہے ہیں۔ ایک میری پیارے نبی انہیں دیکھتے نے ڈھیر مال غنیمت لگیا ہوا، حضرت ونڈنا شروع فرمایا، میرے نبی نماز تو پڑھ کے فارغ ہوئے، گھرے نہیں گئے، حضرت مال ونڈ رہے نے، اعلان میرے نبی نے عام فرمایا صحابیو کنڈا بن بن کر کے مال لے جاؤ، صحابہ لے کے جا رہے نے۔ حضرت عباس آئے وڈی ساری گنڈ بنائی، کہندے بھتیجا مینوں اٹھوا بھی دیو، کہندے نے حضرت فرماندے چچا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھاؤ، کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عباس مال کٹ کر کے چلے گئے، تھوڑا مال کر کے لے گئے، پیارے نبی سارا ہی مال ونڈ کر کے آسمانہ بندے میرے نبی نظر اٹھائیاں، جھاڑو پھرا کے اسے حضرت دیکھی جا رہے ہیں، نالے آپ ہی اپنی چادر ہلائی جا رہے ہیں، عرض کر دیں اللہ دیکھا ہی محمد اپنے گھرے کچھ نہیں لے چلیا، سارا ہی تیرے نہ ہی ونڈ چلیا ہے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پریشانی دی کیفیت نہ حضور فرماندے نے بیویاں نے جو مطالبہ کر چڑھے ہے، حضرت مال دی کمی تھی، اگے تے چلو گزارے ہو جاندے سن، ہن تے مال غنیمت ڈھیراں دے ڈھیر ہی ودیا چلے آندا ہے۔ حضرت سال دا راشن نہ صحیح، کوئی تے 5-7 مہینیاں دا راشن گھرے گلا دیتا کرو۔ حضرت فرماندے نے اگر کوئی پہلے پیغام آ جاندا، 1-2 ڈنگاں دا کھانا ہو جاندا، ہن تے او بھی بات مک گئی ہے، میرے اجے تک تے طالب علماں دا انتظام نہیں ہویا، اصحاب صفہ دا انتظام نہیں ہویا۔ پیارے نبی پریشان ہوئے، بالا خانے اندر چڑھ گئے، حضرت فرماندے نے مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ حضور زید نے دروازے تے بٹھا دے، کسے نے میری اجازت بغیر اندر نہ آن دینی۔ حضرت عمر آندے نے سنیا انہاں نے حضرت نے بیویاں نوں طلاق دتی، حضرت عمر آ گئے اجازت مانگدے نے، پیارے نبی فرمایا کوئی اجازت نہیں۔ دوسری مرتبہ کہے زید اللہ دے نبی نوں آکھو میں عمر عمر، حضرت نوں آکھو عمر آیا ہے، عمر جناب نوں ملنا چاہتا ہے، فرمایا کوئی اجازت نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر کہندے نے پیارے نبی نوں جا کے میرا پیغام دے دیو۔ حضرت نے شاید سمجھ لیا ہے میں اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آیا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر اندر لکھتے رہنا کہ حضرت عمر کہندے نے سونے اگر مینوں اجازت فرماؤ، حکم ارشاد فرماؤ کہ میں حفصہ دی گردن اتار کے جناب دے قدماں وچ لیا دھراں۔ حضرت کلمہ تو میں تو آدھا پڑھیا سونے ہو پیارے پاک پیغمبر اتنی بات کی ہے نا۔ پیارے نبی نے فرمایا میرا عمر جذبات اندر آ گئے، ان اندر آؤ دو۔ حضرت عمر اندر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینے کہ پیارے پاک پیغمبر کے جسم دے چڑھائی میں نشان پائے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے عرض کر دینے سونے مینوں اجازت فرماؤ میں تہاڈے واسطے جو بستر تیار کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر دنیا کو جی لگانے دا جان سے نہیں چھڑ جان دا جان، الغرض میرے پاک محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نال حضرت عمر ایہو جی بات کر دینے۔ پیارے نبی مسکرائے اور پوچھ دینے حضرت کیا تسی اپنی بیویاں نوں طلاق دے چھڈیے؟ پیارے نبی فرمایا نہ عمر تینوں کس آکھیا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کر دینے۔ یہ بعد
مشورہ دے رہے ہیں سونے تسی اللہ دے نبی ہو پریشان ہون دی لوڑ نہیں اپنی بیویاں نو آکھو میرے کو اگر دنیا کے مال کا مطالبہ کر دیا ہو سونے طریقے نال جوڑے لا لو تے جدا ہو جاؤ حضرت عمر میرے نبی نال مشورہ فرمایا مشورہ کیتا آسمان تو اللہ نے قرآن بنا کے محمد کے نازل فرما چھڑیا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا میں خطبے اندر آیت بڑی اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللہ نے نیک عورتوں واسطے عظیم عورتیں اجدانوان عظیم عورتوں واسطے اللہ نے اجر بھی عظیم تیار کر رکھے ہے نا سبحان اللہ توجہ فرمانا میرے اور تہاڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ مسلمان ہویا پیارے نبی نے فرمایا این سلمان میرا سلمان کتنے حاضر ہو گیا فرمایا جا سلمان اللہ رسول دا مہمان بکائے اس کھانا کھانا روٹی کھلا کے لیا حضرت سلمان مہمان نال لے لیندے نے کئی دروازے تے دستک دیتی ہے مگر جواب آیا موجودہ دور دا ماحول تے نہیں سی نا اور گھر اندر آٹا دانا روٹی بھی کوئی نہیں روز دا روز ملتا ہے تے ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا تے کئی ڈنگ پھاکے بھی آ جاندے سن ہن پیارے پاک نبی دا اے مہمان ہے اللہ رسول دا مہمان حضرت سلمان لے کے دردے نے تو کھانا نہ ملیا حضرت سلمان بلا کر جا کے سیدہ فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ فرما دے میں سلمان ہاں بیٹی اللہ رسول دا مہمان لے کے آیا کھانا کھانا ہے سیدہ فاطمہ کر دیا نے تایا جی گھر اندر اس ویلے نہ آٹا نہ دانے نہ پیسے نہ روٹی کوئی چیز نہیں مگر مہمان نو خالی نہیں جان دینا مہمان نو مڑ کے نہیں جان دینا اے میری چادر لے لے کسے دکان تے رکھ کر کے آٹا دانا لے آنا میں کھانا پکا کے مہمان نو کھلا دیا گی اللہ آسمانہ تے خوش ہوئے گا میرے سونے ابا جان محمد رسول اللہ زمین تے خوش ہو گئے حضرت سلمان چادر لے لی سمعون یہودی دی دکان تے پہنچیا تو کہ میرے میاں چادر رکھ لے سانو آٹا دانا ادارا دے دے شام نو اسی تینوں تیرا آٹا دانا واپس کر دیا گے یا قیمت دے دیا گے اپنی چادر لے جاؤں گے یہ پوچھتا ہے سلمان کیسی چادر چپ کر کے پھرنا ہے کیسی چادر ہے سلمان دی چیخاں نکل گئی ہیں اکھاں چوں آنسو تے رو پے کہندے نے میں کی دساں اے کیسی چادر ہے ساڈے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جی فاطمہ دی چادر ہے اے شمون نے گل سنی کہ تیریاں چیخاں نکل گئی رو کے کہنا سلمان اتے دی جتنی لوڑ لے جا دانے دی جتنی لوڑ دانے لے جا جرم و دینار ہی لے جا چادر ہی لے جا والے جا کر کے اپنے نبی نے میرا پیغام سنا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عظیم عورت کردار نے کیا بہترین دوسرے کا بھی کردار بنایا اسلام نے چند عظیم عورتیں اگلی بات سن گیا اللہ اکبر اللہ دیکھنا ذرا توجہ فرمانا میں عرض کر رہا میرے ویر میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے ایک مرتبہ سونے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا روزہ دا مہینہ حضرت فرماتے ہیں صحابیوں یہ روزہ دا مہینہ بڑی ہی برکتاں والا ہے اس مہینے اندر بد کر کے نیکیاں کریا کرو مہینہ رمضان المبارک دا اس مہینے اندر پیارے نبی نے اتنا قیمتی عمل دسیا سونے پاک پیغمبر نے آپ فرماتے ہیں لوگوں کو افطاری کروایا کرو افطاری دا ثواب اللہ روزے دار دے برابر عطا فرمائے گا روزے دار جتنا ثواب افطاری دا سبحان اللہ افطاری کروان والے نے پیارے نبی دے صحابہ حضرت دی خدمت اندر حاضر ہوئے کہندے اللہ دے پیارے نبی جی ساڈے تے ہر بندہ افطاری کروان دی طاقت نہیں رکھدا غریب صحابہ عبداللہ جیسے غریب صحابہ بھی موجود نے کہ جڑے مغرب دی نماز تو بعد جلدی نال صفاں چیر دے ہوئے نکل جاندے سن حضرت دے صحابہ پیارے نبی دے سامنے شکایت کی تھی اللہ دے نبی عبداللہ نو پتہ نہیں کی گل ہے بعد اندر بیٹھ کے ذکر اذکار نہیں کردا جلدی نال دوڑ جاندا ہے حضرت نے فرمایا کل جان لگے انہوں آکھا میری بات سن کر کے جاوے صحابی معمول دے مطابق جلدی نال سلام جو پھریا تے دوڑ پیا صحابی باہر نو صحابہ کہندے عبداللہ اللہ دے پیارے نبی نے طلب فرمایا ہے حضور بلا رہے نے اللہ دے پیارے نبی بلا رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ صحابی ڈردیاں کمبدیاں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا کیوں اس کر کے کدھر میرے بارے اندر آسمانہ تو وعید نہ آ گئی ہوئے کوئی میرے خلاف وحی نازل نہ ہو گئی ہوئے پتہ نہیں کیڑا جرم ہو گیا ہے کیڑی غلطی ہو گئی ہے پیارے نبی دا صحابی ڈر رہا ہے کمب رہا ہے سب کبھی تاریا فرمانے کیوں کی گل ہے کہ اللہ دے نبی پتہ نہیں کیوں حضرت تسی طلب فرمایا پیارے نبی فرمایا میں تے صرف اتنی بات پوچھنا چاہنا کہ تو جلدی نال کیوں چلا جانا ہے ذکر اذکار نہیں کردا باقی صحابہ تے بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ذکر اذکار اور درد اور بدایت کر دے نے تو جلدی نال کیوں نکل جانا ہے حضرت صحابی دی آنکھوں تو آنسو چل گئے صحابی رو کے کہندا ہے حضرت پیارے نبی جی گل دسن والی نہیں سی گل میں جاندا سا یا میری بی جاندی سی یا ساڈا عرش والا خدا جاندا سی یہ علاوہ کسی نو گل دا پتہ نہیں سی مگر تسی اللہ دے رسول گل تواڈے تو لکائی نہیں جاندی گل دسنی پے گئی ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماندے نے کیڑی گل ہے کہندے حضرت میرے گھر اندر غربت بڑی زیادہ ہے اکو بڑی چادر جنوں لے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے شام دی اذان ہوندی ہے وقت تھوڑا ہوندا ہے جلدی نال دوڑ پینا مسجد وال نماز پڑھی جاندی ہے سلام پھر جاندا ہے پھر جلدی نال دوڑنا ہوندا ہے کیونکہ ایہو ہی چادر میں اپنی بیوی نو دینی ہوندی ہے انہیں لے کر کے نماز ادا کرنی ہوندی ہے پیارے نبی جو ہی صحابی دی داستان سن دے گئے حضرت دی اکھاں چوں آنسو چل دے گئے میرے نبی نے اکھاں چوں آنسو باندھیا حضرت نے فرمایا عبداللہ میرے پیارے عبداللہ ایتھے ہی بیٹھ جا حضور نے جناب غریب غربیاں نو اے جے مسکیناں نو حضرت نے کلیجے نال لایا میرے پیارے نبی نے قریب بٹھایا آپ نے آواز دی این بلال میرا بلال کتے میرے صحابہ دیگر نال حاضر ہو جائیں صحابہ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا صحابیو پتہ ہے نا کل جو مال غنیمت آیا ہے او دا 4 حصے مجاہدین اندر تقسیم ہو گیا خمس 5واں حصہ اللہ تے دے رسول دی مرضی نال تقسیم ہوندا ہے او لے آؤ اٹھاں دی قطار بنی غلے دے لدے ہوئے اونٹ فرمایا انہاں نوں لے آؤ حضرت دے صحابہ لے آئے پیارے نبی نے مہار پکڑ کر کے عبداللہ کے ہاتھ اندر تھما چڈی آپ فرماندے نے عبداللہ اے اونٹ بھی تیرے اے سامان بھی تیرا اے پلان بھی تیرے سارے سامان پلان اونٹ تینوں دے دتے نے تیرے نالوں غریب کون زیادہ ہو سکتا ہے جنہیں تیریاں تے غربتاں دور ہون پریشانیاں دور ہون حضرت عبداللہ خوشی خوشی مہار نوں پکڑیا تے جلدی جلدی تریا جا رہا ہے جلدی جلدی تو تریا
چلا جا رہا ہے، اپنے دروازے پہ جا کے دستک دینا ہے، بیوی دروازہ کھولن واسطے دروازے پہ آئی، ادھر اونٹاں دے بلبلانے دی آواز سنیے، فوراً دروازے دیا درازہ تو جان کے دیے، کہندی مینوں سمجھ آ گئی کہ آپا شناس بیوی سمجھ گئی، فوراً کہندی اللہ والا اے میرے سرتاج اے میرے شوہر عبداللہ مینوں باپ دا معاملے دا پتہ چل چکا ہے، مینوں گل دی سمجھ آ چکی ہے، ہن اللہ دیاں شکایتاں کر آئے، رب دے گلے کر آئے، ایہو جے بے صبرے بندے نال ہن میرا نبھا نہیں ہونا۔ عظیم عورتیں سبحان اللہ، ایہو جہا جڑا رب دے گلے کرنے والا بندہ ہوئے او دے نال میرا نبھا نہیں ہونا، یا مال گھرے رکھ لے یا پھر مینوں رکھ لے، ایک گل ہوئے گی، اگر مال رکھے گا تو مینوں طلاق دینی پڑے گی، اگر مینوں رکھنا ہے تو مال واپس کر کے آنا پائے گا۔ صحابی کہتا اللہ والی میں اپنی مرضی نال تو نہیں دسیا، حضور نے پوچھا کہ میں نے دسنا پہ گیا ہے، اللہ والی اتنی پیاری بات کہی، کہندی ہے اللہ دیا بندیا اللہ دیا تے بندے دیا راز والیاں گلاں لکائیاں بھی جا سکدیاں نے، اگر لکا لیندے ہو راز رکھ لیندے ہو، اللہ کبھی اپنے نبی نال تینوں ناراض نہ ہون دیندا، تیرے تے حضرت نوں ناراضگی نہ آن دیندا۔ اللہ اکبر، اللہ سنیاں نے اللہ والیا تو ضبطی تیرے اندر نہیں، بے صبر جا بننا ہے، ایڈی جلدی گھبرا گیا ہے، جنت ایڈی جلدی تے نہیں ملدی، ایڈی جلدی پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ والیا ہن دو ہی باتاں نے، دو باتاں تے ایک بات مننی ہوے گی، یا مال رکھ لے تے یا پھر مینوں رکھ لے، اگر مال رکھنا ہی تے پھر بے مبارک ہوئے تینوں دنیا، پھر ایہو جے بندے نال میرا نبھا نہیں ہونا، مینوں طلاق دے دے۔ صحابی اس ویلے اونٹاں دی مہار نو پکڑ کے واپس چل پیا، میرے نبی کول روندیاں روندیاں پہنچیا، حضرت نے فرمایا عبداللہ اجے بھی روندا ہی آ رہا ہے کہ میرے اللہ کے نبی پہلے میں کدوں روندا کدی آیا تواڈے کول، کدی بھی روندا نہیں آیا، رونا تے ہن بن گیا ہے، گھر اندر جدو اکو چادر سی گزارا بڑا آسانی نال ہو رہا سی، ہن مال ڈھیراں دے ڈھیر چلے آیا ہے، بیوی نال نبھا مشکل ہو گیا ہے، میری بیوی کہندی ہے ہن بے صبرا بننا تو ایڈے بے صبری دے انداز اختیار کر گئے ہے، میرا تیرے نال نبھا نہیں ہونا، مینوں طلاق دے دے۔ صحابی کہندا حضرت یہ مینوں حکم ارشاد فرماؤ، منٹ نہیں لاواں گا بیوی نوں طلاق دے دیاں گا کہ جے تسی میری منت من لو، حضرت میرا ترلا من لو تے میرے کو مال واپس کر لو، میں ایہو جی صابرہ شاکرہ بیوی دوبارہ لبیا نہیں ملے گی، حضرت میری منت منو تو آدھی مہربانی ہوئے گی۔ صحابے نے اتنی بات کی تھی، پیارے نبی خاموش ہوئے، حضرت دی خاموشی نو رضا مندی سمجھدے ہوئے صحابی اونٹاں دی مہار نو چھڈ کے دوڑ گیا، دنیا دا مال چھڈ کے اللہ اکبر دوڑ پیا صحابی۔ ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرے نبی نو جا کے وہی سنا دے، حضور نو آکھو صحابہ اندر اعلان کر دین کہ صحابہ اپنی عورتاں اندر جا کے کہہ چھوڑن جے کسے عورت نے زمین تے چلدی پھردی جنتی عورت ویکھنی ہوے عبداللہ دی بیوی نو ویکھ لوے۔ عظیم عورتیں بھائی، اس بات بہت لمبے پورا گھنٹہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔